السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالکریم آزاد مخاطب ہوں۔ آج آپ دوستوں کی خدمت میں روغن نوشاندر کا ایک انتہائی نایاب راز کا نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے بھی ہم اپنے چینل سناسی جواہرات پر کافی سارے نسخے دے چکے ہیں، جس میں جست اور نوشاندر کا جو تیل تھا، جس میں نیلا بھی تھا، تو کئی لوگوں نے بنایا، 100% مفید پایا۔ اسی طرح اس روغن کو بھی جو شخص بنائے گا انشاءاللہ عز و جل وہ اس کو 100% کنفرم مفید پائے گا۔ اور اس میں کچھ راز بھی ہیں، جس میں یہ جو تیل بنتا ہے، یہ اگر اندھیرے میں رکھا جائے تو اس میں بالکل روشنی نظر آتی ہے۔ اس طرح کے یہ تیل بنتا ہے۔ تو اس کی ترکیب جو ہے وہ یہ ہوگی کہ انڈوں کے وہ چھلکے آپ نے لینے ہیں جس میں سے بچے نکل چکے ہوں، یعنی کہ دیسی مرغی کے وہ انڈے جس میں سے بچے نکل چکے ہوں، چوزے نکل چکے ہوں، وہ لے کر اس کو صاف ستھرا کر کے، یعنی کہ ان میں سے گند کچرا جو ہوتا ہے یا اس کی جھلی ہوتی ہے وہ نکال کر صاف کر کے مصفی کر کے اس کے بعد اس کو باریک کر لینا ہے۔ باریک کر کے اس کا وزن کر لینا ہے۔ فرض کیجئے اگر 50 گرام چھلکا ہے تو اس میں سے 50 گرام نوشاندر ڈال کر اور اسے اچھی طرح دونوں کو خرل کر کے پھر اس کو بند گل کپڑوٹی کرنی ہے۔ خاص طور پر کپ میں، جو چائے والی چینی مٹی کے کپ ہوتے ہیں، اس میں یا پھر روغنی ہانڈی میں، ان دونوں میں سے کسی میں بھی آپ ایک برتن میں بنا سکتے ہیں۔ تو اچھی طرح کپڑوٹی گل کر کے اس کو گڑھے کی 5 کلو کی آگ دی جائے گی۔ تو اس طرح جب آگ سے نکالیں اس وقت اس کا وزن کیا جائے گا، جتنا وزن کم ہو اتنا دوبارہ اس میں نوشاندر شامل ہوگا۔ یاد رہے کہ صرف نوشاندر شامل کیا جائے گا اتنا وزن۔ پھر اسی طرح کپڑوٹی گل کر کے 5 کلو کی آگ دی جائے گی۔ یوں اس کو یہاں تک عمل دہرانا ہے کہ انڈے کے چھلکے کے برابر آگ سے نکلتے وقت نوشاندر اور یہ برابر ہو جائے تو اس وقت سمجھیں کہ آپ کا نوشاندر بن چکا ہے۔ پھر اس کو یا تو اسٹیل کے برتن لینا پڑے گا یا پھر شیشے کا کوئی مرتبان جیسے بیکر وغیرہ، اس میں ڈال دیں اور اس میں اتنا پانی ڈالیں گے یہ حل ہو جائے۔ فرض کیجئے مثلا 1 لیٹر پانی یا آدھا لیٹر بھی پانی آپ استعمال کر سکتے ہیں، تو وہ پانی میں سے ڈال کر اس کو اچھی طرح حل کر لیجئے اور کسی سائڈ پر رکھ لیجئے۔ 1 دن، 1.5 دن، 2 دن، کوئی مسئلہ نہیں، 2 دن بعد بھی آپ اس کو نکال سکتے ہیں۔ 1 دن بعد اس کو مقطر کر لیجئے۔ مقطر کرنے کے بعد اس کو دوبارہ ہلکی آگ پر ریت جنتر پکانا ہے، اس احتیاط کے ساتھ کہ جب دیکھیں پانی سارا خشک ہو رہا ہے تو اس وقت بالکل ہی آگ کم کی جائے گی۔ ایسے نہ ہو کہ جذبات میں آ کر، جلد بازی میں آ کر تیز آنچ پہ پکائیں، ایسا ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ احتیاط کے ساتھ، مہارت کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ اس کو ہلکی آنچ پر خشک کر لیجئے اور رات بھر اسے نمی میں چھوڑ دیجئے۔ تو یہاں صبح تک یہ تیل ہونا شروع ہو جائے گا۔ بعض دفعہ ایک دم سارا تیل ہو جاتا ہے، بعض دفعہ دھیرے دھیرے تیل ہوتا ہے۔ یہ موسم کا تناسب ہوتا ہے، ہر علاقے کا اپنا اپنا موسم ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی تیل ہو اس کو شیشے کے ہی برتن میں رکھنا ہے، یعنی کہ کوئی شیشے کی ایسی بوتل وغیرہ ہو اس میں آپ رکھ دیں۔ اندھیرے میں یہ بوتل پڑی ہوگی تو یہ بالکل روشن نظر آئے گی، اس میں روشنی باقاعدہ نظر آئے گی۔ تو اس طرح آپ اس کو بنا سکتے ہیں۔ روغن نوشاندر بہت ہی اعلیٰ قسم کا یہ روغن نوشاندر تیار ہوتا ہے، جس میں تمام خواص موجود ہیں جو کہ ایک شائقین یا متلاشی کیمیا گر حضرات جو ہوتے ہیں، متلاشیان کیمیا گر، ان کے معیار پر پورا اترنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بشرط یہ کہ آپ اس سے کام لینا جانتے ہوں۔ تو نوشاندر کے متعلق تو یہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ عموماً ہم کہاوتیں بھی اس متعلق سنتے ہیں کہ نوشاندر 900 در کھولنے کی کنجی ہے، یعنی کہ اس میں وہ راز ہیں جس کا احاطہ کرنا قدرے مشکل ہوتا ہے۔ تو اس طرح آپ یہ نوشاندر بنا کر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک اور خاص بات وہ یہ کہ اس میں ہم نے جو 50 گرام وزن بتایا ہے، اگر اس سے زیادہ 100 گرام لیا جاتا ہے تو آگ بڑھا دی جائے گی، یعنی کہ آگ کا ہی تناسب اسی طرح بڑھ جائے گا۔ یعنی کہ 100 گرام لیتے ہیں تو کم سے کم 10 کلو کی آگ دی جائے گی، یہ ذہن میں رہے۔
تو اس طرح آپ جتنا بھی آپ اپنی مرضی پر منحصر ہے کہ آپ کتنا اس کو بنانا چاہتے ہیں، اسی تناسب سے اس کی آگ بھی بڑھتی جائے گی، یعنی کہ 10 گرام پر 1 کلو آگ ہے، 20 گرام پر 2 کلو آگ ہے، اس طرح اگر آپ 250 گرام بھی لیتے ہیں تو کم سے کم جو ہے نا 20 کلو تک کی آگ جائے گی۔ تو اس طرح یہ آپ جتنا بھی بنانا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے، اسی حساب سے آگ کا بھی خاص الخاص خیال رکھیے گا، بنا کر فائدہ حاصل کریں۔ انشاءاللہ عز و جل یہ 100% گارنٹی شدہ نسخہ ہے، بنے گا، بنا کر کام لینا آپ کا کام ہے، ہمارا نہیں۔ ہمارا کام ہے صرف آپ کو مجربات سے روشناس کرانا۔ آپ کی دعاؤں کا طالب عبدالکریم آزاد۔